الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ معزز حاضرین، رمضان المبارک کے بعد میں درس قرآن کا یہ سلسلہ آج سے شروع ہوا۔ آپ حضرات کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جب بلایا جاتا ہے آپ چلے آتے ہیں۔ اللہ آپ کے ذوق کو، آپ کے شوق کو سلامت رکھے اور امن و امان کے ساتھ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنے علم کو تازہ کرنے اور ایمان میں جلا پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آخری تاخیرات کے موقع پر جو لوگ شریک تھے ان لوگوں نے یہ معلوم کیا ہوگا، ان کو یہ یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بہت پسند ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ اللہ سے سب محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے بہت ہیں، مگر کمال کی بات یہ کہ اللہ محبت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احسان کرنے والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اپنی جگہ، مگر احسان کرنے والے ایسے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ لوگ احسان کرنے والے ہیں، یہاں تک کی بات ہوئی تھی۔ آج کی آیت مبارکہ جو شروع ہو رہی ہے اس میں گزشتہ آیت سے یہ کنیکشن ہے اس کا کہ اب احسان کرنے والے بندے کون، جو اللہ کو پسند ہے۔ عام طور پر احسان کا لفظ جیسے ہی آتا ہے تو بہت سے باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جیسے کسی کو راستہ دکھا دیا، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی کو کچھ عطا کر دیا۔ اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ بہت بڑا ہم نے احسان۔ مگر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں پتہ چل رہا ہے کہ احسان کیا ہے، احسان کرنے والے وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو آج کی آیت شریفہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ محسن وہ ہیں، احسان کرنے والے اور اللہ کے محبوب بندے وہ محسنین ہیں جو اپنے ایمان میں مضبوط اور کھرے ہیں، ڈگمگاہٹ نہیں۔ جی عام طور پر احسان کرنے والوں کا لفظ احسان آتا ہے تو ہماری توجہات مختلف اس پر جاتی ہیں، مگر ایک بات یہ ہے کہ اللہ، یا بات یہ دیکھیے، لوگ کھانا کھلاتے ہیں، لوگ کپڑا پہناتے ہیں، لوگ کسی کی تکلیف میں مدد کر دیتے ہیں، یہ سب کیا کرتے ہیں؟ احسان کرتے ہیں۔ کاہے کے لیے احسان کرتے ہیں؟
تاکہ اللہ راضی ہو جائے. خدا کو راضی کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے, خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. مگر اپنے ایمان پر مضبوط اور اپنے ایمان میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کی نسبت سے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے ایمان کی وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں. جب ان کے اندر وہ مضبوطی اور کھڑاپن آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان احسان کرنے والے بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں. سمجھ میں یہ بات آپ کی؟ جیسے آپ کو اور ہم کو سالڈ گولڈ, کھرا سونا جس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہ, وہ کیا ہے؟ کھرا سونا ہے, وہ پسند ہے نا جی, وہ پسند ہے. دودھ ہے, خالص دودھ ہے جس میں کچھ ملا ہوا نہیں ہے, تو وہ دودھ بھی آدمی کو پسند ہے. تو جیسے دودھ, خالص دودھ ہم کو پسند آتا ہے, کھرا سونا زیادہ قیمت کا ہوتا ہے, ایسے ہی کھرے ایمان والے اللہ کے پاس بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جی, کھرے ایمان والے اللہ کے پاس بڑے قیمتی ہوتے ہیں. سمجھے؟ جیسے سونار کے پاس آپ گئے, اس کے اندر ویسٹیج نکال دیا, اس کے اندر اور کچھ نکال دیا, اس کے ٹاکس وغیرہ جو ٹاک وغیرہ لگاتے ہیں اس کو وضع کیا, تو لیتے وقت میں سب ملا کر کے آپ نے لیا تو کہا وہ وضع کرو, یہ وضع کرو, وہ دیکھو. مگر جب اپرنج لے جاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اس کی قیمت زیادہ ہے. تو یہی مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ جیسے ہم کو سونا کھرا قیمتی ہے ہمارے پاس, خالص دودھ ہمیں بڑی قدر کے ساتھ ہم لیتے ہیں, ایسے اللہ کی بارگاہ میں کھرے ایمان والے اور ایمان کی طرف اپنا میلان رکھنے والے اللہ کو بہت پسند ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت شروع ہو رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم کافروں کے کہے پر چلے, یردوکم علی اعقابکم, تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے, فتنقلبوا خاسرین, پھر ٹوٹا کھائے پلٹ. یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے, اس آیت کا شان نزول یہ ہے, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور یہ افواہ اڑ گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے, تو ایسی حالت میں جب مسلمان پست ہمت ہو گئے, صحابہ میں ہمت پست ہو گئی, تو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ آیا, ان کمزور اور پست ہمت مسلمانوں سے ملاقات کیا, اور ملاقات کر کے کہنے لگا جو ہونا تھا سو وہ ہو گیا, اب ایک کام کریں گے, ابو سفیان کے پاس ہم جائیں گے اور دوبارہ ہم پناہ مانگیں گے. ابو سفیان کے پاس ہم جا کر کے پناہ مانگیں. یہ بات ہو ہی رہی تھی, کمزور ضعیف ایمان والے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے کہا ہاں اچھی بات ہے, یہ مشورہ بہت اچھا ہے, جو ہونا تھا سو ہو گیا, حضور شہید ہو گئے معاذ اللہ. اگر دین سچا ہوتا, اسلام سچا ہوتا تو غیبی مدد آ جاتی, حضور کیوں شہید ہوتے؟ تو حضور کا شہید ہو جانا, غیبی مدد کا نہ آنا, اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین حق نہیں ہے معاذ اللہ. عبداللہ ابن ابی بھی یہی کام کر رہا تھا, کفار جو تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے, اور پھر کمزور اور ضعیف ایمان والے جو تھے وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. جب دیکھا کہ میجارٹی بڑھتی جا رہی ہے میری بات کی طرف, تو اس نے کہا کچھ کرنا نہیں ہے,
ہمارے ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن کے پاس سے تم لوگ نکل کر کے آ گئے ہو، ان کو جا کے کہنا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کی یہ سزا ہمیں مل گئی ہے، لہذا اب ہم اور آپ سب مل کر کے ایک ہو جائیں گے، ہم اسلام معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ پلان اور منصوبہ بنا کر کے دیا۔ کون؟ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اور وہ لوگ جن کے پاس جو منافقین تھے، اس کے فالورز تھے، وہ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے، وہ کیسے لوگوں کو کہنے لگے؟ صحابہ کی ایک جماعت کو، مسلمانوں کی ایک جماعت کو جو کمزور ایمان نہیں تھا ان کا، ہمت پست ہو گئی تھی حضور کی شہادت کی خبر سن کر کے، ہمت پست ہو گئی تھی، ان کی پست ہمتی کے بہانے ان کو یہ مشورہ، یہ سجیشن دے رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، کافروں کی بات کو مانا، یردوکم علی اعقابکم، وہ کیا کریں گے؟ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، یعنی جس ظلمت سے تم نکلے تھے، جس اندھیری سے تم نکلے تھے، جس باطل سے تم نکلے تھے، جس کفر سے تم نکلے تھے، پھر ادھر ہی لے جا کے چپکا دیں، ادھر ہی پہنچا دیں گے۔ اور اس وقت کیا ہوگا تمہارا حال؟ فتنقلبوا خاسرین، گھاٹے والے ہو جاؤ، خسارے والے ہو، تمہیں کوئی نفع نہیں، بلکہ تمہارا جو کچھ تھا وہ سب چلا جائے۔ یہاں بعض صوفیاء نے خاسرین کے بارے میں فرمایا، خاسرین کسے کہتے ہیں؟ تو گھاٹے والے، خاسرین جو ہے گھاٹے والے، مگر وہ کیسے گھاٹے والے؟ فرماتے ہیں صوفیاء کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، اور دولت اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ گھاٹا، خسارہ۔ جس کے پاس پہلے سے دولت ہی نہیں ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، اس کو گھاٹے میں ہے کہنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو گھاٹے میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے پاس پہلے سے کچھ دولت ہو، اس دولت کے نکل جانے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گھاٹے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے، تم بہت بڑی دولت کے مالک ہو، اور یہ بہلا کر، پھسلا کر تمہیں دوبارہ پیچھے کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی باتوں کو میں آ گئے تو یاد رکھنا، اس میں نہ اسلام کا نقصان ہے، نہ پیغمبر کا نقصان ہے، نہ خدا کا کوئی نقصان ہے، نہ مسلمانوں کو کوئی نقصان ہے، تمہارا ہی نقصان ہوگا، اس لیے کہ ایمان کی دولت پا کر کے پھر کفر کی طرف تم جا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ قرآن نے کہا، اب یہ باتیں کس سے کر رہے تھے؟ ان سے کون باتیں کر رہے تھے؟ منافق، کافر اور منافق ان سے باتیں کر رہے تھے، ان کو اپنے طرف بلا رہے تھے۔ بلانے والے کافر، بلانے والے منافق، بلانے والے مرتد، کس کو بلا رہے تھے؟ ایمان والوں، وہ کمزور قوی کی بات یا نہیں، ایمان والوں۔ کیا کسے بلا رہے تھے؟ ایمان والوں کو۔ ہم ذرا سی بات میں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں سے ملیں گے تو پھر ہم ادھر چلے جائیں گے، ادھر کے ہو جائیں گے، ان میں مل جائیں گے، یہ جو ہمارا ذہن ہے ہمارے بعض لوگوں کا، اس سے اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ ذہن غلط ہے۔ اس لیے کہ کافر سے ملنے کر بات کرنے سے کسی کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، بات کر لینے سے، مل بیٹھنے سے اس کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، ایمان نہیں نکل جاتا۔ اگر ایمان نکلا ہوتا تو یہاں یہ کہا جاتا، اے ضعیف ایمان والو، اے کمزور ایمان والو، اے منافقین کی طرف توجہ دینے والو، ایسا کچھ خطاب یہاں ہوتا، مگر خطاب کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین
आमनु, खुदा की नजर में भी यही है कि वो ईमान वाला है जब तक कि वो रास्ता भटक न जाए। नहीं समझ मेरी बात है? जब तक कि वो रास्ता भटक ना जाए उस वक्त तक वो क्या है? ईमान वाला। ये मुसलमान ही है। अगर उनमें जम हो गया, उधर की तरफ हो गया, तो अब वो ईमान वाला नहीं रहा, मुनाफिकीन में से हो गया, मुर्तद्दीन में से हो गया। और जो मुर्तद होता है, मुर्तद किसे बोलते हैं? ईमान ला के बदल जाना। ऐसा बदलने वालों क्या कहते हैं? मुर्तद कहते हैं। मुर्तद की सजा क्या है? शरीयत में मुर्तद की सजा क्या है? तो मुर्तद की सजा ये है, वही सजा दो भी हैं, यानी लूती की भी एक ही सजा है, मुर्तद के लिए भी एक ही सजा। पहाड़ की बुलंदी पर ले जाना, रस्सा बांध देना और पहाड़ की बुलंदी से उसको नीचे खींचना, फिर नीचे से फिर ऊपर को ले जाना, फिर ऊपर से नीचे को ले आना, यहां तक कि वो मौत के घाट उतर जाए। ये किसकी सजा है? लूती की भी यही सजा है, यानी अपने हम जिन्स से गलत ताल्लुक कायम करने वाला, यही बात समझ में? लिवातत की भी यही सजा है। तो कुरान ने कहा इन तुतियो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियुल्लज़ीना कफरू यरुद्दुकुम अला आकाबिकुम, अगर काफिरों के बातों पर आप लोग चले तो क्या हो जाएंगे? वो लोग क्या करेंगे? आपको क्या करेंगे? उल्टे ले जाएंगे, उधर जहां से आए थे वहां पहुंचा देंगे। जब वहां पहुंच जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? घाटे में आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपके पास दौलत ईमान है। तो ये दौलत ईमान के लुटेरे हैं, इनसे बचकर रहने की ताकीद ईमान वालों को की जा रही है। अब आगे कुछ और बताऊंगा मैं आपके साथ। उसके बाद कुरान ने फरमाया पस्ती मत होते हो। हुजूर की शहादत की माअज़ल्लाह गलत खबर सुनकर के दिल पजमुर्दा कर लेते हो। क्यों कर लेते? काय को कर लेते? अरे तुम्हारा मददगार तो तुम्हारा रब है। बलिल्लाहु मौलाकुम, बेशक तुम्हारी मदद करने वाला अल्लाह है। दूसरे लोग क्या मदद करेंगे, दूसरे लोग क्या साथ देंगे, दूसरे लोग किस तरीके से तुम्हारा साथ देंगे, नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि उनका साथ साथ नहीं है, बल्कि अल्लाह का साथ तुम्हारे लिए, अल्लाह का साथ साथ है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बलिल्लाहु मौलाकुम वहुवा खैरुन नासिरीन, और वही जात है जो सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। जब ये बात मालूम हुई तो यहां से कुछ फायदे मालूम हो रहे हैं कि अल्लाह ताला मना कर रहा है काफिरों की बातों की तरफ ध्यान मत दो। आयत में मालूम है काफिरों की बातों पर क्या ना देना, ध्यान नहीं देना। अब उसके फवायद में से मुफस्सिरीन लिखते हैं सूरत से भी उनके जैसे नहीं, सीरत से भी उनके जैसे नहीं, अखलाक से भी उनके जैसे नहीं, सिर्फ जुबान और कान की हद तक नहीं, हमारी सूरत भी काफिरों के जैसे नहीं होना चाहिए, हमारी सीरत भी काफिरों के जैसे नहीं होना चाहिए, हमारे अखलाक भी काफिरों के जैसे नहीं होना चाहिए। अगर वो मुस्कुरा के बात करता है तो एक अच्छा इंसान कहलाया जाएगा, समझे, आदमी कहलाया जाएगा। मोमिन जब किसी से मुस्कुरा के बात करता है तो सदक़े का सवाब पाएगा। उसका मुस्कुरा के बात करना उसकी हिफाजत की जमानत, और इसका मुस्कुरा के बात करना इबादत में दाखिल। जी, हम जो भी तरीका इख्तियार करें, जो भी तरीका हम इख्तियार करें, जैसे भी हम सूरत और सीरत बनाएं, उसमें सबसे पहले इस्लाम की तालीम को सामने रखना है कि मुसलमान के लिए कैसा होना चाहिए, इस्लाम ने क्या फरमाया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इरशाद फरमाया है। तो मुसलमान आपस में ऐसे तरीके से रहें जिससे यह साबित हो जाए कि मुसलमान है। जी, अब मसलन जुब्बा है और आज मैं ये भी पहन के आया हूं, इसकी भी मिसाल मैं आपके सामने दे देता हूं, समझे। ये लोग दूसरे भी पहनते हैं, अगर पॉलिटिशियन पहनता है मैं पहन के आया हूं, अगर कोई वजीर पहनता है मैं पहन के आया हूं,
کئی غیر مسلم پہنتا، میں پہن کے آیا ہوں، تو یہ لباس عبادت نہیں بنے گا۔ جب یہ دوسرے کے طریقے کے مطابق میں پہن کے آیا ہوں تو غلط، اللہ کی عبادت کے ارادے سے پہنا ہوں تو یہ میرا پہننا عبادت۔ جی یہ میرا پہننا عبادت۔ اب کہیں آپ جا رہے ہیں، شادی کے محفل میں چلے گئے، بڑی محفل میں چلے گئے، بڑے لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے گئے، اب یہ ٹوپی پہن کے جا رہے ہیں آپ، وہاں منسٹر آتے ہیں، وہاں ایم ایل اے آتے ہیں، وہاں بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، جی دولت مند آتے ہیں، سب کو تھینکس کرنا پڑتا ہے، یہ چپا پہن کر۔ اگر یوں ہی نکال رہے ہیں الگ بات ہے، یہ دل میں خیال کر کے کہ میں ایسا جاؤں گا تو میرے قریب نہیں آئے گا، میں ایسا جاؤں گا تو مجھے پسند کرے گا، تو اس کو پسند کرنے کے لیے آپ نے اپنا لباس بدل دیا تو یہ ہوا کہ آپ نے کافر کو راضی کرنا چاہا، خدا کو راضی کرنا نہیں۔ جی کسے راضی کرنا ہوا؟ کافر کو، بے ایمان کو، دشمن اسلام کو خوش کرنے کی بات۔ تو آپ دشمن اسلام کو آپ کتنا بھی خوش کر لیجئے، وہ خوش ہونے والا نہیں۔ تو میں یہ تو عرض کروں، ہائے بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں، اگر کوئی کافر یہ کہے کہ تم نماز پڑھ لو، آئیے کوئی کافر یہ کہے کہ ہمارا نماز پڑھ لو، ہمارے گھر کو آ کے روزہ کرو، ہمارے یہاں نماز پڑھ لو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب روزداروں کا روزہ کھلواؤ۔ علماء کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، ہاں وہ کافر کا پیسہ، وہ یہ دارالحرب ہے، وہ اٹھا کر کھا لے سکتے ہیں، وہ مال غنیمت ہے۔ ابھی رمضان میں ایک مسئلہ آیا، میرے پاس آیا مسئلہ، یہی نال بنوڑی کی مسجد کے امام صاحب سے پوچھا گیا، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے ان کو کیا معلوم؟ سمجھے، 4 کتاباں پڑھ لے کر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چپ اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کر کے پیٹ پالتے ہیں، مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا، تو مال غنیمت ہے، اس کا مال ہم کھا سکتے ہیں، افطار کو دے سکتا ہے۔ مجھ سے پھر پوچھا ان لوگوں نے، تو میں نے کہا سب سے پہلے ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ صبح سے شام تک کھانا اپنے اوپر حرام کر لیے، پانی اپنے اوپر حرام کر لیے، جائز بیوی اپنے اوپر حرام کر لیے، کئی کے واسطے کرے، تقوی کے واسطے کرے، جب جائز چیز حرام کر لیے تو ناجائز چیز سے اوپننگ کیسے؟ کیسے؟ اس کے بعد کھلاتا ہے، بامن کے ہوٹل، برہمن کے ہوٹل میں جا کے کھا لیے، کہیں جا کر کے کھا لیے، وہ بات کا کھانا الگ، مگر روزہ طاہر غذا سے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، افطار پانی سے کرو جو سب سے بہتر ہے اور پاک ہے۔ افطار کس سے کرنا؟ جس میں کسی قسم کا شائبہ نہیں، حلال سے آیا ہے کہ حرام سے آیا ہے کہ کچھ شائبہ نہیں، پانی سے افطار کرو تاکہ تمہارے حلق میں پہلی چیز گزرے تو پاک و طاہر چیز۔ خیریت ہے بابا جی؟ درس بول رہا ہوں، بیٹھے۔ اللہ والے ملنے آتے ہیں، گناہگار سے اللہ والے ملنے آتے ہیں۔ دعا کیجئے میں بھی اللہ والا بن جاؤں، میں بھی وہ اولیاء اختیار کر لوں۔ نہیں ہونا، بات چل رہی تھی کیا؟ پانی سے افطار کرو، اس لیے پانی پاک ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو کھجور، پہلے تو کھجور کی فضیلت آئی ہے، بعد میں پانی کی فضیلت آئی ہے۔ اور تمہیں 3 چیزیں، 10 روزے پانی میں، 10 روزے کھجور میں، 10 روزے نمک میں۔ یہ لال کتاب کی بات ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ عدم تو کافر نے کہا آپ یہاں نماز پڑھ لو، یہ افطار کر لو، آپ ہمارے ہاں کرا دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں معلوم نہیں،
وہ نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے تو سوچو کائی کو کرنے کو بولتا ہے، کیا کرنے کے لیے بولتا ہے جی؟ کس کمرے میں لے جانا چاہتا ہے، کہاں کیا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جسم بھی ناپاک، اس کا دل بھی ناپاک، اور مومن جسم ناپاک ہو جائے تو پاک ہو سکتا ہے مگر دل کبھی اس کا ناپاک نہیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ اب اس کی مثال دیتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز فجر چھوڑ گئی، نماز فجر چھوڑ گئی، قضا ہو گئی، قضا ہونا تھا ایک نماز فجر، زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے فضل یہ ہوا کہ زاروں قطار رو رہے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آئی، آپ کو ایک نماز پر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہم نے آپ کو جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ دیا، آپ کے لیے جنت، ایک نماز کے قضا ہونے پر رو رہے ہیں تو جنت کا جنت کے داخلے کا اعلان ہو گیا۔ شیطان کو معلوم پڑا، ارے ایک نماز میں سلا دیا تھا، شیطان کی وجہ سے سو گئے اور اتنا روئے، ان کے رونے سے جنت ان کو مل گئی، میں جنت سے دور کرنا چاہتا تھا، جنت ان کو مل گئی۔ اب اس کے بعد دوسرے دن سے کیا کرنے لگا، فجر میں آ کر خود اٹھاتا تھا، فجر میں آ کر خود اٹھاتا تھا، اٹھو 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 اٹھو، پوچھا کیا بات ہے، کل تو سلا دیے تھے، آج سے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ارے کل کے ایک رونے میں وہ مل گیا، اب روزانہ روتے رہیں گے تو بہت کچھ آپ کو مل جائے گا، میری محنت بیکار ہو جائے گی جی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کفار کی بات کا اعتبار نہیں جی، اور ہمارے پاس شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت جو بھی ہے، اس کے اندر سادھو سنت کا کوئی حصہ نہیں، سادھوؤں کا، سنتوں کا، سمجھے وہ کیا سوامیوں کا کوئی حصہ نہیں، ان کے پاس ایمان ہی نہیں تو معرفت کیا ہے ان کے پاس؟ سادھوؤں کا، سنتوں کا، ان کا فلسفہ یہاں نہیں ہے، اس سے بچ کے چلنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر میں تمہارے حق میں سب کافر ایک، تمہارے حق میں سب کافر ایک، تم یہ چاہتے ہو کہ وہ جنت سے نکل، جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ جائیں، کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آ جائے، تم ان کے حق میں بہتر سوچتے ہو، مگر وہ تمہارے حق میں کبھی بہتر نہیں سوچتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ضلالت کی طرف چلے جائیں، گمراہی کی طرف چلے جائیں، بے ایمانی کی طرف چلے جائیں، پھر ادھر کو تمہیں ہانک دیں جہاں سے نکلے تھے اور تمہیں گھاٹے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس واسطے کسی بے ایمان کو بھی کیا نہیں سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کا دوست نہیں سمجھنا۔ پھر یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ جیسے کافر اور مشرک مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، ایسے ہی منافق اور بدعقیدہ بھی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جی۔ آپ کو مسجد میں گھسنے کے لیے اس نے کہا اچھا ذرا ایڈجسٹ کر لیں گے، ہم وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں، آپ سلام پڑھ لیں، ہم وہ کر لیتے ہیں، آپ وہ کر لو۔ ایسا گھسنے کی کوشش کر کے کیا کرتے ہیں، آئندہ آپ کو کمزور کر کے وہ اپنا حاوی کرے، اس کے بعد پڑھنا رات پڑھنا نہیں، جج باہر نماز کو آ کر پڑھنا رات پڑھنا باہر۔ تو جیسے کافر اور مشرک ہمارے دوست نہیں ہیں، ایسے ہی منافق اور بدعقیدہ بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی میٹھی بات کر لے، چاہے وہ کتنا ہمارا اکرام کر لے، چاہے وہ ہمارے آنے پر کتنا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے،
چاہے وہ ہم سے کتنا بھی محبت کا اظہار کرے وہ ہمارا نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کے دل میں جب ایمان کی کیفیت، کافروں کے پاس ایمان نہیں ہے، منافق اور پھر باطل عقیدے والوں کے پاس ایمان کی لذت اور کیفیت. سمجھ میں بات آپ کی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا مولا ہے. مسلمانوں کو فرمایا اسلام میں آ جانے کے بعد، مسلمان کے ہاں پیدا ہو جانے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم لا زوال مت سمجھو، اپنے کو لاوارث مت سمجھو. کیا نہیں سمجھنا؟ اپنے آپ کو لاوارث مت سمجھو، بے سہارا مت سمجھو. بل اللہ مولاکم، تمہارا سہارا تمہارا مولا ہے، تمہارا وارث تمہارا مولا ہے. لاوارث تو بے ایمان، لاوارث تو منافق ہے، لاوارث تو بدعقیدہ ہے، اور وارث ایمان والوں کا اللہ ہے. جب اللہ وارث ہوتا ہے تو وارث کیا کرتا ہے؟ اپنے چاہنے والوں سے ملا دیتا ہے. جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر. تو اولیاء اللہ ہمارے میں ہے، بزرگان دین ہمارے میں ہے، علماء ربانیین ہمارے میں ہے. تو ہم اولیاء اللہ سے ملتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ ہمارا والی ہے اور اپنے ولیوں سے ملا دیتا ہے، اپنے پیاروں سے ملا دیتا ہے. تو اپنے آپ کو کیا نہیں سمجھنا چاہیے؟ لاوارث. سمجھے؟ بڑے پیارے انداز سے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، میں لائق نہیں آپ کو یوں پکاروں، میں لائق نہیں آپ کو یوں پکاروں، مگر پیر رکھتا ہوں خالی نہیں. خدا کے لیے میرے نوری پیارے، اٹھا ہاتھ جلدی وہ تیری سن. بات سمجھ میں؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو دوستی کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یاد رکھیے، مومن، یا تو والی وارث کی بات آ گئی. اب مومن میں کون مومن؟ وہی جو پختہ ایمان والا ہے، جو نیک ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو تہجد گزار ہے، جی، جو بڑی نیکیاں کرتا ہے، وہی مراد نہیں. مفسرین فرماتے ہیں ایمان والا ہے، اگر گناہ گار بھی ہے تو اللہ اس کا مددگار ہے. تو کیسے نکال دیا؟ تمہارے پاس ایمان اگر ہے تو تمہارے گناہوں کو میں نہیں دیکھوں گا، تمہارے ایمان کو دیکھوں، تمہاری نسبتوں کو دیکھوں، تمہارے تعلقات کو دیکھوں. ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تم کامیاب ہو، تو اللہ تمہارا کیا ہے؟ مددگار ہے. آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں ایک مسلمان بھی اگر ہے اس کے ساتھ خدا، اور ایک جماعت کثیرہ بے ایمانوں کی ہے، ان کے ساتھ خدا نہیں. اس کی زندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس ملک میں جب اجمیر میں غریب نواز تشریف لائے تو کیا تھا وہاں؟ کیا تھا وہاں؟ کچھ تھا سوائے کفر کے؟ تو کفر کے ماحول میں غریب نواز نے آ کر پورے ہندوستان کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیا. جی، ایک ایمان والا بھی ہزاروں پر بھاری ہے، اگر اس کا ایمان پختہ ہو تو. سمجھے؟ پھاڑ کھانے والا درندہ ایمان والے کو دیکھ کر سر جھکایا اور دم جھکایا. ایسے بھی واقعات تاریخ میں ملتے. تو بہرحال، اور کفار کتنی بھی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، مال ہے، ہتھیار ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر ایمان نہیں ہے. ہائے ہائے، وہ مر جائے تو مردار ہے. مگر ایک مسلمان غریب ہے، اس کے پاس نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو مومن ہے. بچ گیا تو غازی ہے. ان کے سمجھے دلدل میں آ گیا، ان کے نرغے میں آ کر کے جان چلی گئی تو شہادت کا جام.
یہ کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں پکڑے آپ؟ شہید ہو جائے ایک مسلمان اگر کفار کے نرغے میں آ کر انتقال بھی ہو جائے تو جام شہادت پی کر وہ شہداء کے صفوں میں چلا جائے، اور ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد ہے۔ ایسے نہیں ہے، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں، ہم کمزور نہیں، ہمارے ہاتھوں میں سب کچھ ہے، ہاتھ خالی ہیں، دیکھنے میں ہاتھ خالی ہیں، ہاتھ اٹھا دیے تو دنیا کے نقشے بدل گئے۔ غربت ہے، ہاتھ خالی ہے، رات کو اٹھو، ہاتھ اٹھاؤ، ان خالی ہاتھوں میں اتنے خزانے بھرے گا کہ عالم کو پڑے۔ کون سی چیز ہے وہ ہمارے پاس؟ ایمان۔ تو اس لیے قرآن فرماتا ہے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا، سب سے بہتر مدد کرنے والا۔ اس کے علاوہ کسی اور کو بھی مددگار سمجھتا ہے تو مشرک نمبر 1، جی شرک ہے وہ بھی، خدا کے سوا بھی اور کوئی مدد کرنے والا۔ آپ کوئی بدعقیدہ آپ سے کہے کہ رسول اللہ مدد کرتے ہیں یا علی المدد بولتے ہیں، یہ کیا آپ سوال کریں گے آپ سے؟ تو وہاں یہ کہیے کہ خدا والا خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہاں بات کفر کی چل رہی ہے، بات نفاق کی چل رہی ہے، بات شرک کی چل رہی ہے، بات ایمان کی نسبت سے نہیں چل رہی ہے۔ ایمان والا نسبت خداوندی میں ہے، وہ جدا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ دیکھیے ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال ہے نہیں ہے؟ اللہ کا فضل ہے نا۔ ارب پتی نہیں تو لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی نہیں تو ارب پتی ہیں۔ ارب پتی بات نہیں ہے، کروڑ پتی سے آگے، ہاں جی ایسے ہی ہے نا۔ ہاں ارب پتی نہیں تو کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتی نہیں تو لکھ پتی ہیں، لکھ پتی نہیں تو ہزار پتی ہیں، سوکار ہیں۔ اگر ہزار نہیں ہیں تو سینکڑے میں ہیں۔ وہ کون سا ایسا ہے جس کے جیب میں چائے پانی کے لیے 200-300 روپے نہ رہتے؟ ہر ایک کے پاس، سمجھے؟ کچھ تو ہے نہیں ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ہے، مگر یاد رکھو اس مال کے جو چور ہیں، دنیاوی مال کو چرانے والے جو لوگ ہیں، چور جن کو چور کہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ 3 کام ہے۔ وہ دولت، جی وہ دولت کو چراتے ہیں، اور غفلت میں چراتے ہیں، اور اندھیرے میں چراتے ہیں، سمجھے؟ دولت، غفلت، ظلمت۔ دولت بولیے، دولت، غفلت، ظلمت۔ دوسرے گھروں میں نہیں جاتے، جھونپڑی والا آرام سے دروازہ کھول کے سو رہا ہے، کوئی اس میں نہیں جاتا، جی معمولی آدمی معلوم ہے، فقیر بھکاری، روز تازہ رزق تازہ والا آدمی ہے، اس کے گھر کو کوئی دستک نہیں ملتی۔ اسی گھر کی طرف چور جاتے ہیں جہاں دولت ہے، محل ہے، سرایا ہے۔ اگر وہاں سنتری بھی ہے، ڈاگ بھی ہے، تو پہلے اس کو مار کے اندر گھس۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہاں کیا ہے؟ دولت۔ اب جب دولت چرانے کے لیے دولت کی خاطر آتے ہیں تو وقت بھی ان کا کون سا ہے معلوم آپ کو؟ اچھی نیند لگے۔ کون سا وقت ہے وہ؟ اچھی نیند لگے۔ 10:30 بجے 11 بجے نہیں آتے، 4:30-5 بجے نہیں آتے، جی چرانے والے کب آتے ہیں؟ بالکل اچھی نیند کے موقع پر آتے ہیں، اور ایسا ہاتھ صاف کر کے جاتے ہیں کہ صبح اٹھ کر دیکھنا پڑتا ہے کہ سب غائب ہے، کیلے کے چھلکے پڑے، اور بیٹھ کر کھا کر بھی جاتے ہیں، جو کچھ کے رکھا اس کو بھی کھا کے جاتے ہیں۔ اور بولے کیا ہے اتنے آرام کے ساتھ گیا، وہ کمرہ وہ سب اٹھایا، کیا ہو گیا تھا تجھے؟ ارے مجھے بھی نہیں لگی تھی، مجھے بھی نہیں لگی تھی، مجھے بھی نہیں لگی تھی، سب کو غفلت آ گئی ہے۔ بڑی پیاری مثال دے رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ صوفیہ فرماتے ہیں
کہ دولت اگر ہے تو چور وہاں آتا ہے، اور چور آپ کی دولت چرانے کے لیے آپ کو غفلت میں رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کو کیا میں رکھنا چاہتا ہے؟ غفلت میں رکھنا، اور غفلت جو ہوتی ہے وہ دن میں کم نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی بیدار رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ رات اندھیرا چھا جانا چاہیے، ظلمت جب آئے، اندھیری جب آئے، تب چور آتا ہے، دولت کے واسطے رات کو چنتا ہے اور ہماری غفلت کو چنتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل صوفیہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہماری دولت ہے، ہمارا ایمان ہماری دولت ہے۔ اس دولت کے چرانے والے چور دنیا میں پھر رہے ہیں، اور پھر اس دولت کو چرانے کے لیے ہمیں پہلے غفلت میں ڈالا جاتا ہے، نمازوں کی غفلت میں ڈالا جاتا ہے، روزوں کی غفلت میں ڈالا جاتا ہے، دین کی غفلت میں ڈالا جاتا ہے۔ جی وہ غفلت میں ڈالا گیا، وہ غفلت جس کو ہم غفلت کو سمجھتے ہیں کہ اچھا ہی ہے، ہماری بہتری ہے اس میں، غفلت میں ڈال کر وہ ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، پھر اندر سے جو ظلمت ہے، نور ہے، وہ چھین لیا جاتا ہے۔ وہ ظلمت کیسا پیدا ہوئی؟ سمجھے، یاد رکھیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے۔ سمجھے؟ تو ظلمت سے نور کی طرف لانے کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے اندھیرے دلوں میں اپنے پیاروں کی محبت بٹھا دیتا ہے، اپنے پیاروں کی نسبت ہمیں عطا فرما دیتا ہے، رسول اللہ کی محبت عطا فرماتا ہے، صحابہ کا عشق عطا فرماتا ہے۔ یہ سب آ گیا تو سمجھو ہمارا دل منور ہو گیا۔ اب اس اجالے دل میں کوئی آ کر کے ایمان کو چرا نہیں سکتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ کیا پیاری بات فرمائی، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہماری رکھوالی کرنے کے لیے فلاں فلاں نہیں ہے، چور جن کو تم سمجھتے نہیں ہو، ان کی رکھوالی میں جب تم غفلت کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ شیطان ہمیشہ سمجھے، شیطان ہمیشہ اس تاک میں رہتا ہے کہ کیسے مومن کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ حضرات، آج کے اس ماحول میں، آج کی اس دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، مگر ایمان کی سلامتی اگر مل جائے، ایمان پر استقامت اگر مل جائے، تو ہمارے بزرگوں کے کہنے کے مطابق ایمان پر ثابت قدم رہنا اس زمانے کی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہواؤں پر اڑ کر کرامت دکھاتے تھے، پانی پہ چل کے کرامت دکھاتے تھے، پھونک مار کر کرامت دکھاتے تھے۔ آج ایمان پر سلامتی اور ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، یہ آج کرامت ہے۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گی، ان کی بات مان لو گے، ان کی باتوں کی طرف دھیان دو گے، تو تمہیں کیا کریں گے؟ تمہیں غفلت میں ڈال کر پلٹا دیں گے۔ کدھر پلٹائیں گے؟ جہاں سے آئے تھے وہاں پلٹا دیں گے۔ پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ فتنقلبوا خاسرین، تم گھاٹے میں ہو جاؤ، تم نقصان میں ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، اللہ کے کرم پہ صدقے جائیے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں محبوب کی امت پر کتنا کرم فرماتا ہے کہ بیدار کر رہا ہے، قرآن بیدار کر رہا ہے، بیدار رہو، کسی بھی قسم کی غفلت میں نہ آنا۔ اللہ کو بہت پیارا ہے ہمارا ایمان۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایمان والے ہم ضرور ہیں، مگر ایمان کی لذت ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی قیمت جانتا ہے، تبھی تو اس کی حفاظت کا بار بار اعلان، جیسے کہ میں نے ابتدا
جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کھرا سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے، کھرا سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اپرنٹ جو ہے اس کی زیادہ ویالو ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ دی جاتی ہے. جیسے اپرنٹ کی قیمت زیادہ ہے ویسے ہی مضبوط ایمان والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے. اسی لیے واللہ یحب المحسنین کہا. اور اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں سے. تو کون محسنین ہیں یہاں مراد؟ جو ایمان پر پختہ ہیں، کھڑے ہیں، وہ ہے محسنین. یہاں راستہ دکھا دینا، چائے پلا دینا، سمجھے، اور پھر خیرات دے دینا، ایک وقت کا کھانا کھلا، یہ بھی احسان میں شامل ہے. یہ اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں. جب ایمان پر مضبوط ہو جاتے تو اللہ ہم سے محبت کرے. نہیں سمجھ پا رہی؟ ارے سمجھنے کے لیے اور ایک بات سمجھ لیجیے گا کہ ہم دوسروں کو کچھ دیکھ کر کے سمجھتے ہیں